اچھا، میرے ساتھ ایک حضرت عائشہ جڑی ہیں یا جڑا ہے، یہ کون ہے؟ جی میں ایکس ہوں. اچھا، ایکس ہے. جی جی کبھی ایکس بنی آپ؟ ہم ہو گئے ہیں 1.5 year. 1.5 year. اوکے. جی کیسی والی مومنہ تھی آپ؟ پکی ٹکی تھی یا پکی. میں نے تو اڑتی عمرے بھی اڑتی کیے بس؟ ہوئے ہیں. ہاں. میں نے تو عمرے بھی کیے. میں نے 3 عمرے کیے ہوئے تھے. اوکے. اور اس کے علاوہ نماز اور روزہ یہ وہ سب کرتی تھی. اور کیا بات ہے. جب جی جی اور میں جرمنی میں ہوں تو میں یہاں پہ مطلب کہ لوگوں کو کنورٹ کروانے کی بھی کوشش کرتی تھی. ہوں. تو مطلب پھر بعد میں لوگوں نے کہا کہ یار تم پہلے خود اسلام کو سیکھو پھر ہمیں سکھاؤ. تو میں کہتی تھی ہوں. کہ تم مسلمانوں کو مت دیکھو, مسلمان تو غلط ہیں, تم ہاں لوگ ہاں ہاں. اسلام کو پڑھو. تو ہوں. میں تو مسلم کو غلط سمجھتی تھی. پھر بعد میں جب اسی وجہ سے میں نے خود پڑھنا شروع کیا تو پھر میرے سامنے چیزیں کھلنا شروع ہوئیں. تو پھر اچھا، اس اس کے سے بعد پہلے اگر آپ پریکٹسنگ مومنہ تھی تو سورہ جی اقرا بھی آپ کو کچھ یاد ہوگا. ابھی مجھ سے سورت مت سننے لگ جانا, مجھے بہت نفرت ہے. نفرت ہے لیکن آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہمارے پہ ایسا لوگ الزام لگاتے ہیں کہ ہم فیک ایکس مسلمز کو لے کے آ کے بٹھاتے ہیں. جی تو جی تھوڑا سا ہم کو کرنا پڑتا ہے, اگرچہ وہ پسند نہ ہو لیکن کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو ایک مطلب آپ کے طرح ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو انسپریشن مل سکتا ہے. اس وجہ سے جی. نہیں چاہتے ہوئے بھی آپ اگر سنا دے کوئی بھی سورہ تو زیادہ اچھا ہوگا. کون سی سناؤں؟ کوئی بھی سنا دے آپ کی مرضی والی. اوکے. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور کوئی؟ یہ تو چھوٹا, سب سے چھوٹی والی پکڑ لی آپ نے. ہاں الحمد شریف سناؤں آپ کو؟ الحمد ہاں, جسے الحمد بولتے ہیں. شریف سنانا, پھر ہم الحمد اور کوئی دوسری گنڈے والی آیت سنیں گے. شریف ہے تو اس کا اپوزٹ گنڈا آیت بھی ہونا چاہیے, گنڈا سورہ. آپ کو پتہ ہے میں نے کافی دیر ہو گئی ان چیزوں کو چھوڑے ہوا ہے تو ہوں. مجھے کچھ یاد بھی نہیں رہا ہے. ابھی میں نے چیزوں کو چھوڑنے مطلب کہ ذہن سے نکال دی. بس میں ابھی جب میں اسٹڈی کر رہی تھی تو صرف میں ترجمہ پڑھتی تھی. اچھا, الحمد کا سنا دے, چلیے الحمد کا سنا دے. اوکے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ کیا اپنے گلے میں 2x لگایا ہوا تھا کیا آپ نے؟ کیا مطلب؟ ایسا لگ رہا ہے زبردستی تراویح پڑھنے کے لیے آئے ہیں مولانا. کیونکہ مجھے وہ قرت شرت میں آپ کو پتہ ہے میں نے مدرسے سے پڑھا ہے اور کیا کہتے ہیں میں بہت کوشش کرتی تھی کہ میں بہت اچھی قرت سے پڑھوں اور میں مطلب کہ میری وائس سب سے اچھی ہو اور میں نعتیں بھی بہت پڑھتی تھی. میں اپنے اسکول میں ٹاپر تھی نعت پڑھنے میں. میٹھا اور میٹھا گناؤ ہے میرے بالکل بالکل. محمد کا نام, اور وہ قصیدہ میٹھا بردہ شریف پڑھتی میٹھا تھی. ہے میرے محمد کا نام, ان پہ لاکھوں کروڑوں کروڑوں. درود و سلام. آپ نے میرے اندر کا بھی نعت والا وہ جگا دیا. ہاں, تھینک یو سو مچ. آپ بتائیے آگے. تو پھر ہم لوگ اتنا نعت خوانی میں آگے تھے. میرے اور میری 3-4 دوست تھے. ہم لوگ قصیدہ بردہ شریف پڑھتے مطلب کہ وہ پاکستان میں جیسے ہوتا ہے. تو مطلب بہت کٹر قسم کے جو مسلمز ہوتے ہیں نا, میری فیملی بھی بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے بعد میں چیزیں پتہ چلتی رہیں کہ یار یہ کیا ہے. سب سے پہلے تو مجھے سب پرابلم تھا سلیوری سے, اور کیا کہتے ہیں اسلام میں جو عورتوں کے کوئی رائٹس نہیں ہیں. پھر اس کے علاوہ بچوں کی شادیاں اور یہ وہ. تو مجھے لگنے لگا, میں نے کہا یار یہ کوئی خدا کا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ چھوٹے بچوں کی شادی. ہماری وہاں ہوتی تھی ہمارے ایریا میں نا, لوگ ان چیزوں کو غلط سمجھتے تھے کہ یار نہیں اتنی ایج ہونی چاہیے لڑکی کی. لیکن ابھی بھی ہماری جو سٹی ہے وہاں پہ چائلڈ میرج ہوتی ہیں. تو بعد میں پھر میں نے کہا نہیں ابھی میں پھر بعد میں اتنی جیسے میں مسلم تھی نا بہت سخت قسم کی, اور ابھی میں اتنی اس سے بھی سخت اسلام کے خلاف ہوں. میں اتنی گالیاں دیتی ہوں نا, میرے کزنز نے, میرے دوستوں نے, مجھے سب نے بلاک کر رکھا ہے. کوئی مجھ سے بات اچھا, ہی نہیں کھل کرنا کے دیتی ہے چاہتا. آپ؟ جی کھل کے ان کے سامنے دیتی ہے؟ جی جی. ارے یہ تو بڑی ڈینجر دیدی نکلی یار, یہ تو ڈینجر ایکس مسلم ہے یہ تو. آپ یقین کریں مجھے میرے ابھی کوئی فرینڈز نہیں ہے. سب نے مجھے بلاک کر دیا ہے. اور کافی لوگوں کو میں نے خود سے پھر میں نے آپ کے چینل میں نے کہا یار میں نے تو تم لوگوں سے نا باتیں کر کر کے تنگ آ گئی ہوں. تم لوگ یہ چینل پکڑو, تم لوگ ان کو دیکھو. وہ کہتے ہیں یہ تو پروپیگنڈا ہے, یہ تو ان کو تو پیسے ہی ملتے ہیں پتہ ہے.
اور یہ تو لوگ جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں یار تم لوگ خود سنو وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے یہ. وہ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے آپ کا چینل ملا تھا, میں نے ایسی جب سرچ کر رہی تھی تو مجھے آپ کا اس پہ ٹویٹر پہ آپ کا لنک ملا تھا, آپ کا کوئی ٹرینڈنگ چل رہی تھی, تو وہاں سے میں نے, میری آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا, شاید آپ کو یاد ہو. تو پھر اس کے بعد میں نے وہ بھی لنکس کافی شیئر کیے تھے اس کے بعد, اور میری گالیاں سن کے میں محمد کو گالیاں دینی اور یہ وہ. یہاں مت دے دینا پلیز, ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے. میں تو کہتی, میں سوچ رہی ہوتی ہوں سم ٹائم, جیسے آپ لوگ مومنوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں, میں تو سیدھی ڈائریکٹ گالیاں دینی شروع کر دوں. آپ لوگ پتہ نہیں کیسے کنٹرول کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اتنے تہذیب کے ساتھ آپ لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے پوائنٹس کو. میں تو اگلے بندے کو سمجھ نہ آ رہی ہوں, میں تو گالیاں دینی شروع کر دوں ان کو. بھئی تم لوگوں کا کھوپڑا نہیں ہے, تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا تم لوگوں میں انسانیت کے نام کی چیز نہیں ہے. تو سم ٹائم جب میں بیٹھی ہوتی ہوں تو میں ٹی وی لگا کے, تو مجھے میرا ہسبینڈ بولتا ہے کہ یار تم ہر ٹائم اسی بندے کو سنتی رہتی ہو. تو میں نے کہا, بولتا تم اس کو لائک کرتی ہو. میں نے کہا نہیں, یہ تمہیں سمجھ نہیں آتی ہندی, نہیں تو تم وہ جرمن. انسیکیور فیل ہو رہے ہیں آپ کے ہسبینڈ. وہ ہر ٹائم جب بھی ٹی وی اوپن ہوتا ہے تو آپ کا چینل اوپن ہوتا ہے, کہتے ہیں اتنا تم سنتی ہو, تم خود کیوں نہیں اسٹارٹ کر دیتی ہو. میرا ہسبینڈ جرمن ہے تو اس کو ہندی سمجھ نہیں آتی, تو وہ بھی بیٹھا دیکھتا رہتا ہے. آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جب ہم لوگوں نے شادی کی تھی تو تب میں نے اس کو بولا کہ اگر تم مجھ سے پیار کرتی ہو نا, تمہیں اسلام کنورٹ کرنا پڑے گا. بولتا ہے ٹھیک ہے, بولتا ہے میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا, بٹ تم کہتی ہو تو میں کر لیتا ہوں, تو مجھے اس چیز سے کوئی نہیں ہے. تو اس نے کیا. پھر بعد میں جب اس نے کہا کہ میری اسٹارٹ ہی یہیں سے ہوا تھا کہ جب میں پریچنگ کر رہی تھی, لوگوں کو بتا رہی تھی کہ آپ بھی اسلام قبول کریں, تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو ہی بولا, اس نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا. پھر میں نے اس کو بولا, میں نے کہا یار تم نماز بھی پڑھو, تم یہ بھی کرو, تم یہ بھی کرو. وہ کہتے ہیں یار میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اس کو میں نے زبردستی روزے بھی رکھوائے تھے. بھوکا مارا آپ نے. میں نے اس کو بولا تم بھی روزہ رکھو گے. وہ بیچارہ صبح کچھ بھی نہیں کھاتا تھا اور سارا دن بھوکا رہتا تھا, کام کرتا تھا, شام کو واپس آتا تھا. وہ اتنا اس کا موڈ بنا ہوتا تھا, اور سر میں درد ہو رہا ہے میرے, اور یہ وہ. تو مجھے اتنا ترس آتا تھا. میں نے کہا جب میں تمہیں سحری بنا کے دیتی ہوں تم کھاتے کیوں نہیں ہو. بولتا میں اتنی جلدی صبح نہیں کھا سکتا اٹھ کے. تو اس نے میری وجہ سے روزے بھی رکھے تھے. تو پھر جب میں نے اس کو بولا, میں نے کہا تم اسلام کو پڑھو نا. بولتا میں نے پڑھا ہے. بولتا میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا, میں اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. میں تمہیں یہی کہوں گا تم خود بھی پڑھو. پھر میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. پھر جب میری سورت نساء آئی نا, پھر میرا دماغ خراب شروع ہو گیا. میں نے کہا یار یہ عورتوں کے خلاف ہے یا عورتوں کے بارے میں ہے, مطلب ان کی فیور میں ہے یہ. تو مجھے اتنا غصہ آیا. مجھے لوگوں نے کہا کہ یار عورتوں کے لیے تو سورت آئی ہے. ہم لوگ تو پہلے اتنے بیوقوف تھے کہ ہم لوگ ہر ٹائم جو ہے بس عربی میں پڑھتے رہتے تھے, کچھ سمجھ نہیں آتی. اور جب مجھے یاد آتا ہے نا, میں نے کہا یار قاری سے اتنے ڈنڈے کھائے, میرا دل کرتا ہے ابھی قاری کو جا کے وہ ڈنڈے واپس ماروں. سچ میں اتنی مار پڑتی تھی مدرسے میں, اتنی مار پڑتی تھی ہمیں. میں نے کہا یار اس کتاب کے لیے اتنی مار کھائی یار, یہ کیا بکواس لکھی ہوئی ہے سب. تو میرا دل کرتا ہے اس کا بازو نہیں ہے, میرا دل کرتا ہے اس قاری کا دوسرا بازو بھی توڑ دوں جا کے. اچھا, اس میں میرے کو ایک سوال, بہت سارے پاکستانی جو ہے وہ آتے ہیں, اور آپ خود بھی ایک جی ایگزامپل ہے. تو یہ جو بیچ میں جو مولوی ملا جو رو رہے تھے ٹی وی پہ جی بیٹھ کے, آپ نے دیکھا بھی رہے گا وہ کلپ, ہم نے اس پہ جی دیا تھا. تو مجھے لگتا ہے آپ جیسی اور آپ جیسے پاکستان میں بھرے پڑے ہیں. بہت بہت. میں کافی کچھ 2-3 فرینڈس ہیں جنہوں نے اس چیز کو سمجھا, لیکن وہ کہتے ہیں یار ہم چھوڑ نہیں سکتے, ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم لوگ کیا کریں, ہماری تو فیملیز مطلب کہ اتنی ان چیزوں, آپ کو پتہ ہے ریلیجن میں اتنا ڈیپ ہے, اور یہ پالیٹکس بھی ہے ساری کے کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اسلام کو لے کے آنا, ہر چیز میں اسلام گھسا دیتے ہیں. جب تک اسلامک ٹچ نہیں آئے گا نا, ان کو وہ ذرا ٹچ می, ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا تب تک. وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ان کا کہ ہاں بھئی وہ کچھ ٹچ ہی نہیں ہوا جب تک اسلامک ٹچ نہیں آئے گا. اتنے مطلب ان کا دماغ کوئی خراب ہے نا ان لوگوں کا, آپ یقین کریں. میں گھر میں جب بھی کال کرتی ہوں نا, جب مجھے کہیں گے السلام علیکم رحمت, میں نے کہا ابھی میں تمہیں یہاں پہ نا گولی مار دوں گی اگر تم نے رحمت اللہ کچھ ایسا بولا تو. سچ میں اتنا غصہ آتا ہے. میں نے کہا تم لوگ اردو میں بولو, کیسے ہیں آپ, بس بات ختم. میں نے کہا یہ کیا السلام علیکم, یہ محنت کرانا ضروری ہے. وہی نا. تو پھر جب سورۃ النساء میں آپ کو بتا رہی تھی, سورۃ النساء آئی تو پھر میرا جو دماغ خراب ہوا, میرا دل, میں نے قرآن کو اتنا غصہ آیا, میرا دل کرے میں کیا کروں. پھر میں نے سارا کچھ چھوڑ کے میں نے ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو پھر مجھے ہنسی بھی آئے, مجھے غصہ بھی آئے. میں نے کہا یار یہ کیا کتاب ہے. پھر میں نے اور زیادہ اس چیز پہ سرچ کرنے شروع کر دی. میں نے گھر والوں کو بولا کہ ہاں, ان کو بھی تھوڑا تھوڑا بتانے لگ گئی. وہ کہتے تم نے
اسلام کے اندر نہیں جانا، اندر نہیں جانا، اس کو بس چھوڑ دو، تم جو کر رہی ہے چھوڑ دو، بس اس کو آگے تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا تم نے پڑھ لیا بس بہت ہے، آگے نہیں جانا۔ تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں تو سمجھنا چاہتی ہوں کہ یہ کیا ہے۔ میں نے کہا آپ لوگ خود ہی تو کہتے ہو کہ قرآن پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن میں کیا ہے۔ تو میں نے اپنے سب گھر والوں سے بھی بولا، یہ وہ سب بولتے ہوئے ہوئے یہ تو گستاخی رسول ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا ہاں جلا دو مجھے کہتے گستاخی رسول ہو گئی ہے یہ تو، مطلب کہ اتنا زیادہ ہم میری فیملی میں ہوا تھا اس چیزوں کا۔ تو میں نے ان کو بولا کہ اگر آپ ان چیزوں کو نہیں پسند، میری پہلے بات سنو۔ پھر مجھے اتنی میں ہائپر ہو جاتی تھی کہ میں بات کرتے کرتے نا محمد کو گالیاں دینے شروع کر دیتی تھی۔ اور دیدی گاٹ نو چل، کسی نے صحیح لکھا تھا دیدی گاٹ نو چل۔ وہی نا، تو پھر میں تو کہوں وہ روزے رکھتے تھے، میں کہتی تھی روزے کیوں رکھے، کیوں اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہو؟ بولتے رحمت کا مہینہ ہے۔ میں نے کہا نہیں یہ زحمت کا مہینہ ہے۔ میں نے کہا کیوں خود کو خراب کر رہے ہو؟ حالانکہ میں خود بھی روزے رکھتی تھی اور مجھے غصہ چڑھتا تھا، کیا یار سارا دن بھوکا رہ کے کیا ملے گا؟ پھر میں کہتی تھی نہیں اللہ اللہ اللہ، استغفار کرنا چاہیے مطلب کہ ایسی سوچ آتی تھی کہ یہ کیا ہے یار، انسان خود کو ایسے کرے۔ پھر میں کہتی تھی کیا میں نے ایک دن سارا دن بھوکا رہ کے نماز نہیں پڑھی، کہتے تمہارا روزہ ہی نہیں ہوا۔ میں نے کہا لے مجھے، اور میں اتنی زیادہ ابیوسو ہو گئی تھی، میں اتنی گالیاں دینے لگ گئی تھی انہی سب چیزوں کی وجہ سے۔ اور مجھے کہتے تھے کہ تم تو ہندو ہو، مطلب کہ مجھے گھر والے کہتے تھے تم ہندو ہو، تم تو مسلمان ہی نہیں ہو۔ میں نے کہا تو ہندو انسان نہیں ہوتے؟ تو میری جو امی ہے نا وہ مجھے کہتی ہوتی تھی، وہ عیسائی بولتی ہوتی تھی، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں تو سین آ، میں کہتی تھی ہاں ٹھیک ہے، مطلب کہ وہ مجھے ان چیزوں کیا بولتی تھی؟ سین کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ عیسائی کو بولتے ہیں نا پنجابی میں، اچھا ہمارے وہاں سین بولتے ہیں؟ نہیں، وہ بولتے ہیں ایسے ایکسنٹ کے ساتھ، تم تو اچھا سین اوکے، ہو تو وہ مجھے ایسے بولتی تھی تم تو سین ہو، تم تو ہندو ہو۔ تو میں کہتی تھی بھائی ٹھیک ہے، اگر وہ لوگ ہیں ایسے، اگر آپ کہہ رہے ہیں وہ تو انسان ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد مطلب کہ یہ میری شروع سے چلتی رہتی تھی، میں فالو بھی کرتی تھی۔ پھر مجھے گھر والے جو ہے نا وہ زبردستی ان چیزوں میں وہ کرتے تھے کہ میں ان چیزوں کو مطلب کہ کنٹرول میں رہوں اور ان چیزوں کو فالو کروں۔ پھر میری دادی بھی بہت کرتی ہوتی تھی کہ اٹھو صبح صبح نماز پڑھو اور کیا کہتے ہیں روزے رکھو، اور اس کے علاوہ بھی میں روزے رکھتی، تہجد بھی پڑھتی تھی میں اپنی دادی کے ساتھ، مطلب کہ بس سارا فالو کرتی تھی۔ اور میں نے عمرے بھی کیے ہوئے تھے، اور جب میں نے عمرہ کیا تھا میں نے کہا یار میں نے ہجر اسود کو نا کس نے کی، تو مجھے بڑا افسوس ہوا بعد میں، جب بعد میں دیکھا نا میں نے یہ سب، میں نے کہا شکر ہے یا اللہ، میں نے کہا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے کس نے کی چمی نہیں لی، اچھا ہوا آپ نے۔ ہاں چمی نہیں لی، بچ گئے سچ میں۔ تو میں نے جب دیکھا وہ ایک بندہ اس پہ ٹٹی کرتا رہا ہے بیٹھ کے، میں نے کہا شکر ہے جو بھی ہے یہاں پہ شکر ہے قسم سے وہاں پہ اتنی بھیڑ تھی نا، میں نے بہت ٹرائی کی تھی تب، میں نے بہت ٹرائی کی، لوگوں کو دھکے دیے یہ وہ میرا ٹرن آ جائے، بٹ نہیں ہوا۔ میں نے کہا شکر ہی ہے نہیں ہوا، اچھا ہوا نا اور جب میں پڑھ رہی تھی نا ان سب چیزوں کے بارے میں، تو پھر میں نے پری اسلامک یہ وہ سب بھی دیکھا اور پڑھا، تو میں نے کہا یار یہ تو سب وہی ریچولز ہیں جو لوگ پہلے کرتے تھے وہ لوگ۔ جب میں نے حدیث وغیرہ کو پڑھا تو تب بھی جب میں کر رہی تھی نا تب بھی مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا۔ تو میں پہلے نا دبئی میں رہتی تھی، تو میرے ساتھ ایک کرسچن لڑکی رہتی تھی میرے ساتھ، اس کا ہسبینڈ جو تھا وہ ہندو تھا۔ وہ جب سم ٹائم وہ پوجا کر رہا ہوتا تھا نا تو وہ ایسے چکر سے لگاتا تھا، مطلب کہ وہ کبھی 7 دفعہ وہ لیفٹ ٹرن ہوتا تھا، کبھی رائٹ ٹرن ہوتا تھا۔ تو میں نے اس کو جب میں نے آگے بتایا نا تو وہ اس کے ہسبینڈ نے مجھے بولا، میں نے کہا میں عمرہ کر کے آئی ہوں یہ وہ، میں اس کے لیے آب زمزم بھی لے کے آئی، کھجورے یہ وہ۔ تو پھر میں نے اس کو سے بولا پہلے ریئلی سوری آپ کو بیچ میں ٹوک رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ عمرہ میں کتنے پیسے تم نے برباد کیے 2-3 بار اگر تم نے کیا ہے؟ بہت منافع دیا ہے ان کو سعودی لوگوں کو مطلب کہ میں گئی تھی ایک ٹرپ کے ساتھ گئی تھی فرسٹ ٹائم، اس میں میرے لگے تھے آئی تھنک آپ کہہ لیں کوئی 500 درہم لگے تھے، 500-600 درہم اتنے ہی لگے تھے میرے، اور ویزا کے اور سب کے نا۔ تو میں ایک بس جاتی تھی وہاں سے، وہ لوگ جاتے تھے ایئرپورٹ سے جاتے تھے وہاں پہ، پھر آگے بس جاتی تھی۔ تو جدہ سے جو ہے بس پہ وہ پورا ایک گروپ ہوتا تھا، تو پھر ہم لوگ وہاں پہ جاتے تھے، وہاں سے مدینہ جاتے تھے، اور پھر وہاں سے مطلب 10 دن کا ہوتا تھا، 10 دن کے بعد 5 دن مکہ میں ہوتے تھے، 5 دن مدینہ میں جی۔ اور میں نے ساری وہاں پہ جتنی بھی وہاں پہ جو زیارتیں جس کو بولتے ہیں، فار ایگزامپل
وہ جہاں پہ غزوہ احد ہوئی تھی، ٹھیک ہے، احد کا پہاڑ ہو گیا، پھر جنت البقیع ہو گئی، یہ وہ ساری میں نے جگہ بھی دیکھی تھی. اور اس کے علاوہ کوئی مکہ میں کوئی وہ نہیں چھوڑی تھی، اور یہ وہ جیسے وہ سب ریچولز ہوتی ہیں وہ سب کی تھیں. اور اس کے بعد بھی میں دوبارہ بھی گئی تھی، اور مطلب کہ بہت بہت زیادہ فالو کرتے تھے ان چیزوں کو. اور اس کے جب میں نے چھوڑا تھا نا اسلام، تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ میں نے اس کو بولا کہ میں نے چھوڑ دیا ہے نا، تو بولتا ہے اسی لیے تم مجھے فورس نہیں کر رہی ہو. تو پھر اس کے بعد پھر ایسے ہی ہم لوگ، میں نے اس کو پہلے نہیں بتایا، کافی دیر بعد، پہلے 1 سال کے بعد بتایا. تو ہم لوگ ایسے بات کر رہے تھے، تو مجھے بولتا ہے کہ جو چیٹ جی بی ٹی ہے نا، بولتا ہے وہ نا، اس نے کبھی میرے سامنے بات، میں محمد کو گالیاں دیتی رہتی تھی، لیکن اس نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ میں بھی کچھ بولوں تو یہ آگے سے چھری نکال لے. وہ بہت ڈرتا تھا. وہ بھی کھل گیا ہوگا ابھی؟ نہیں ابھی وہ نہیں کرتا، اس کو ان چیزوں سے پرواہ نہیں ہے. لینا دینا ہی لیکن نہیں ہے. نہیں وہ یہاں کے لوگ مذہب کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، بس ہم لوگوں کا ہی دماغ خراب ہے. انڈینس مسلم ہو گئے اور پاکستانی بنگلہ دیشی، تو ہم لوگ ایسی بات یہ کرتے ہیں. اوریجنل سے زیادہ، حضرت عائشہ جی، یہ اوریجنل سے زیادہ یہ جو سستے کاپی ہے، ان کے اندر کیوں اتنی چل ہے؟ کچھ وجہ معلوم ہے آپ کو؟ جو نئے بنتے ہیں، یو مین؟ نہیں ابھی تو اوریجنل تو وہاں کے سعودی والے اوریجنل ہے، اور یہ جی انڈیا وہ نہیں ہے ان پاکستانی چیزوں میں. بنگلہ دیشی، یہ تو نلے مومن ہے نا. یہ 2 نمبر ہے، یہ تو بعد میں ایکسپٹ کیا انہوں نے. جی یہ کون سا پیدائشی، مطلب ان کا پورا سٹارٹنگ سے تھوڑی نا، ان کے جو پوروج تھے وہ کہیں نہ کہیں بھارت کی جو کلچرز تھے، جو ریلیجنز تھے ادھر، وہ فالو کرتے تھے. تو عرب تو یہ سب چھوڑ رہے ہیں، عرب اپنی عیاشی کر رہے ہیں، مزے مستی کر رہے ہیں، اور میں آپ ان کو کو ایک بات بتاؤں، زیادہ چل مچی ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے خود سعودی میں جب میں تھی تو میں نے وہاں پہ لوگوں کو دیکھا ہے، وہ تو رسپیکٹ ہی نہیں کرتے قرآن کی. ان کے تو پیروں میں پڑا ہوتا ہے. پتہ ہے یہ جو ہمارے انڈین، آپ صحیح بات کر رہے ہیں، ان کو بہت چبھتی ہے. ان کو پتہ نہیں کیا ان میں. ابھی میں کوئی ایسی بات بولوں گی، میں خود پہ بہت کنٹرول کر رہی ہوں، تو میں بہت فریلی بولتی ہوں. بھرے پڑے ہو آپ. ان کی کیا کھجلی ہوتی ہے، کون سی انگلی ہوتی ہے ان کو نیچے سے، کہ ان کو بڑا اسلام سے پیار ہے اور یہ عاشقان رسول بنتے ہیں. اب وہاں پہ جائے نا، میں نے سعودی میں دیکھا ہے کہ لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے. لوگ جو ہے نا، ان کے گھروں میں ایسے پڑے ہوتے ہیں، قرآن کے جو پیجز ہیں نا ایسے پڑے ہوتے ہیں، ان کے بچے پھاڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا. جب میں نے دیکھا تھا، میں نے کہا استغفار یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ قیامت آنے والی ہے، بس قیامت آنے والی. جب میں نے یہ چیزیں دیکھی، میں نے خود سے دیکھی ہے، میں نے وہاں پہ خود دیکھا ہے. وہاں پہ پیجز پڑے ہوئے تھے قرآن کی، کیا کہتے ہیں، مدینہ کی. جب ہم لوگ وہاں تھے نا، تو لوگ جو پڑھتے ہیں قرآن وہاں پہ، تو وہاں پہ ان کے بچے پھاڑ دیتے، وہ ادھر ادھر گھوم رہے تھے. میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. تو میں نے وہاں سے اٹھا کے ایسے چمی کر کے ایسے جیسے وہ کتنے بار چمی کری؟ ایک بار چمی کری، یا پہلے تو ہونٹ پہ لگا کے، پھر آنکھوں پہ لگا کے، پھر جی ہونٹ پہ لگا بالکل کے؟ بالکل 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 ایسے وہ استغفار کی. میں نے کہا فلاح، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو قرآن کے ساتھ بڑی بے حرمتی ہو رہی ہے. اور ابھی میں خود کرتی ہوں نا، آپ مت پوچھیں. تو ڈر نہیں لگتا اللہ کا عذاب آ جائے گا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، پورا اللہ ہے ہی یقین ہے، نہیں ہے. کوئی اللہ ہے ہی نہیں؟ نہ مجھے تو پکا یقین ہے. اور میں نے کیا کہتے ہیں، اس چیز کو میں نے کافی پڑھا بھی ہے. اور جب میں سٹارٹنگ میں جب کر رہی تھی نا، تو میں کبھی سوچتی تھی کہ یار ایسا کچھ یہ نہ ہو کہ واقعی ہو، مر جائیں اور ایل لگ جائیں وہاں پہ جہنم میں سڑ رہے ہوں. تو پھر میں نے کہا نہیں یار، ایسا کچھ. پھر میں نے اور فردر اسٹڈی کی، میں نے اور بھی پڑھا ان چیزوں کو، کافی ڈیپ گئے. اور یہ وہ پھر میرے ظفر کا چینل پہ دیکھا، پھر وہ غالب کمال ہے، اور یہ وہ آپ کا ایڈم کا. تو پھر خود سے بھی میں نے سرچ کیا کافی. تو پھر میں نے کہا اللہ والا کچھ نہیں ہے، یہ انسان کا اپنی بنائی ہوئی ایک مطلب تخلیق ہے، کہ ہاں بھائی انسان نے خود ہی خدا کو بنایا، خدا نے نہیں بنایا. جی زبردست ہو گیا یار. یہ ہماری فائر دیدی کے لیے سب لوگ گلاب بھیجو یار. دیدی آتے ہی ہمارا لوگ جو ہے وہ دھڑلے سے آپ کو دیکھنے کے لیے آنے لگے. ابھی فی الحال جو ہے 5620 لوگ دیکھ رہے ہیں. تو دیدی آپ کی تو بات ہی نرالی ہے، ایک دم انداز ہی نرالا ہے. جی بہت شکریہ. کبھی آپ پرائیویٹ میں ہوں گے نا، تو پھر میں آپ کو گالیاں بھی سناؤں گی. یہاں پہ گالیاں آپ چھوڑے. مجھے جرمن بھی آتی ہے. میں جرمن میں اتنی گالیاں، کبھی گھر والوں کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہوں نا، تو وہ کچھ بات کر دیتے ہیں، تو ایسے اللہ محمد، تو میں جرمن میں گالیاں دے رہی ہوتی ہوں. تو میری امی بڑی خوش ہوتی ہے، ارے یار تم نے جرمن میں کیا بولا ہے؟ میں نے کہا تم نے بولا نا، میں نے بتا دیا نا. تو تم اسی ٹائم فون کاٹ دو گی. تو
اور پتہ ہے میری ماں اتنی دعائیں کرتی ہے کہ بس میری بیٹی جو ہے نا دوبارہ اسلام میں آ جائے. تو میں نے کہا اگر تو اللہ ہے نا تو میں نے کہا وہ میری سن لے گا، تمہاری سن لے گا، اگر نہیں ہے تو پھر سمجھ لو کہ کوئی اللہ ہی نہیں ہے. تو وہ ہاں کہتی ہاں ہے ہاں نہیں اللہ سنے گا میری. میں نے کہا تم بھی مر جاؤ گی میں بھی مر جاؤں گی لیکن اللہ نہیں سنے گا، کیونکہ اللہ ہے ہی نہیں یہاں پہ کوئی سننے والا. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات. دیکھیے نا ابھی یہ چائنا کا جو تم نے آج ٹاپک اٹھایا ہے، جی جی وہاں کے مسلمان بھی اللہ کو پکارتے ہوں گے. جی اللہ بالکل. تو کچھ نہیں کر رہا، بےچارے وہاں مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، یا ان کو وہ کانسنٹریشن کیمپس میں پھینکا جا رہا ہے. جی بالکل. اور آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہے جس پہ ایک کوا ہے وہ اسرائیل کا جو فلیگ ہے اس کو اتار ہاں رہا ہاں ہے؟ ہاں، آج ہی دیکھا میں نے، وہ اس پہ انسٹا پہ دیکھا میں نے. جی جی. اس پکچر کو ان لوگوں نے اتنا وائرل کیا ہوا ہے نا کہ دیکھو کوا بھی جو ہے نا وہ اسرائیل کا فلیگ جو ہے وہ اتار رہا ہے. تو ہوں میں نے آگے سے بولا، میں نے کہا اسرائیل زندہ باد. اوکے، میں نے کہا یہ ان ہوں کی زمین ہے. میں نے کہا تم لوگوں نے جیسے مسلمز نے قبضہ کیا تھا انہوں نے ویسے ہی واپس لی ہے، انہوں نے کچھ ہوں اور غلط نہیں کیا. تو میں نے کہا وہ ان کی ہے، ان کی ہسٹری ہے وہاں پہ، اور وہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں وہاں پہ رہنے کے لیے. تو تم لوگ ایسے مت پوچھ لو. تو سب لوگوں نے مطلب کہ پاکستان کو اپنے مسائل سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ان کو بس اگر وہ کسی چیز کیا پہ کر فرق رہا ہے. ہاں کہاں وہ کیا فلسطین زندہ باد، فلسطین یہ وہ کر دیا. کوئی اسرائیلی یہودی مر گیا اس پہ جشن منا لیا، جیسے ابھی طارق فتح کی ڈیتھ ہوئی تھی اس پہ جشن منا لیا. ہوں کل کو ہم دونوں میں سے کوئی مر جائے گا تو اس پہ جشن منا لیں گے کہ ہاں بھائی مر گیا ہے، شکر ہے ابھی اسلام کو بھی ایکسپوز نہیں. اب بہت سارے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں. مجھے میرا ہسبینڈ بولتا ہے کہ تم بھی چینل بناؤ نا یوٹیوب پہ. میں نے کہا ہوں یار ٹائم نہیں ہے ان چیزوں کے لیے. میں نے کہا میں تو گالیاں دینے لگ جاؤں گی تو مجھ میں اتنا وہ نہیں ہے. تمہاری اور ایڈم کی اچھی جمے گی ایک چینل پہ بیٹھ کے، مست ایک دم وہی نا، وہ میں بنداس ایڈم کو بولو گے. دیکھ رہی ہوتی ہوں تو ایڈم تو بس وہ گالیاں دیتا ہے نا، کتے یہ وہ. میں تو پھر ماں بہن کی اور یہ وہ جیسے فل پنجابی سٹائل ہوتا ہے نا اس پہ اتر آؤں گی. تو میں نے کہا، میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا نہیں میں نہیں کرنا چاہتی. بولتا تم جرمن میں گالیاں دے لیا کرنا. سمجھ میں نہیں آئے گا کسی کو. بالکل وہ مزہ نہیں آتا نا، پنجابی میں گالی دینے میں بہت مزہ آتا ہے. ہاں ہاں، وہ ایکچولی پنجابی اور ہندی میں جب آپ گالی دیتے ہو نا، جی جی خاص کر کے اگر پتہ نہیں آپ کو ممبئی کے بارے میں پتا ہے یا نہیں، ممبئی کی جو گالیاں ہوتی ہے نا وہ ایسا لگتا ہے اس سٹائل میں اگر دو گے آپ تو ایسا لگے گا کہ ہاں آپ پوری اپنی جو اندر کی فیلنگ ہے وہ پوری اتار رہے ہو سامنے والے کے اوپر. جی بالکل. آپ کو پتا ہے میرے ہسبینڈ کو بہت اچھی پنجابی گالیاں آتی ہیں. ابھی اس کو میں نے فل سکھائی ہوئی ہے. وہ بھی ابھی میں یہاں دے نہیں سکتی تو وہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے نا، وہ کسی بات پہ ہر بات پہ وہ پی سی بی سی والی گالی دیتی ہوں. ہم لوگ تو پی سی بولیں گے کیونکہ ہم لوگ تو بی سے نہیں اسٹارٹ ہوتے. بہن نہیں بولتے ہیں، بہن بولتے ہیں. تو وہ ہر ٹائم وہ یہی کر رہا ہوتا ہے. تو اس کی ماں بولتی ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو میں نے کہا مطلب مت بتا دینا. مطلب کہ میں اتنا زیادہ ہوں نا. ایک اور بھی بات ہے کہ میں نا مارکیٹنگ میں کام کرتی تھی تو وہاں سے مجھے بہت عادت پڑ گئی یہ مسلم لوگوں کے ساتھ، عربی لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں نا بہت زیادہ ہوتی ہے. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، وہاں پہ جو ایک ٹرینڈ ہے، آپ اس چیز کو دیکھیں کہ وہ لوگ جو ہے نا عربک لوگ ہیں وہ پاکستانی مسلم اور انڈین مسلمس کو پریفر نہیں کرتے کسی جاب کے لیے. وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ انڈین ہندو جو ہیں یا کرسچنز ہیں ان کو زیادہ وہ جابس اپرچونیٹیز دیتے ہیں. تو میں جب وہاں بھی تھی نا، میں نے کہا یار یہ میں گالیاں دیتی. میں نے کہا جہاں دیکھو یہ ہندو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو کوئی جاب ہی نہیں دیتا ہے. اور بعد میں کیونکہ اسی بات کا ہوتا تھا کیونکہ وہاں پہ وہ مسلم کو کہتے تھے کہ یہ لوگ جھگڑا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور دل لگا کے کام نہیں کرتے. اور جو باقی جو ہندو ہوتے تھے، نماز کرسچن، پڑھنے چلے جانا ہے جی وہ اس بالکل میں ٹائم بالکل. ویسٹ الگ. جی جی. اور اسی وجہ سے وہ لوگ ان لوگوں کو رکھتے تھے. تو مجھے بہت چڑ ہوتی تھی. اور اب اس چیز کا بھی ہے کہ جو عربک پیپل ہے نا وہاں کے جو مسلمس ہیں عربک، وہ پاکستانیوں کو وہ بہت برا سمجھتے، بہت ہی زیادہ نفرت ہے سچ میں. اگر کوئی سی وی کوئی بھیج دیتا تھا نا پاکستانی، وہ ردی کی ٹوکری میں جاتی تھی، اس کو کبھی جاب نہیں دیتے تھے. اگر کوئی ہندو یا کرسچنز ہوتا تھا اس کو جاب پہ فٹ سے رکھ لیتے تھے. میں خود ریکروٹمنٹ کمپنی میں کام کیا تو میں نے نا سب پاکستانی جو سی وی سی نا سب کو میں نے ارینج کر کے رکھا. یہ وہ اپنے باس کو دکھایا، مجھے بولتا ہے ان سب کو پھینک دو. اور بولتا ہے ہندو جو انڈین کرسچنز اور ہندو جو ہے نا ان کی تم بناؤ، ان میں سے کون سے لوگ اچھے ہیں. اور یہ واقعی بات ٹھیک ہے. میں نے جب کام کیا تو جو پاکستانی مسلم اور انڈین مسلم تھے ان کی کمپلینز ہی ختم نہیں ہوتی تھی. وہ بھاگ جاتے تھے اور یہ وہ اور کہتے تھے ہم ان کی داڑھیاں دیکھ کے بندے کو خوف آتا تھا. اور بندہ کہتا تھا یار یہ لوگ تو نماز ہی ویسٹ کریں گے. اور میرا باس خود بولتا تھا انہوں نے نماز پڑھتے رہنا ہے، حالانکہ وہ خود عربک تھا. تو
یہ چیز ہے کہ وہاں کے جو مسلمس ہیں نا وہ لوگ خود، آپ یقین کریں میں نے خود عربی کو نا محمد کو نا ہمار کہتے ہوئے سنا تھا اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کو مار دوں اس نے محمد کو ہمار بولا تھا عربی میں، بولتا ہے اور آپ کو پتا ہے ان کو عادت ہے ہر کسی کو بولنے کی ہمار ہمار، تو یا ہمار مطلب ہے کھوتے، تو وہ کہتا ہے میں نے کہا محمد کہ یہ وہ بولتا ہے بولتا ہے محمد تو بولتا ہے ہمار، ایسے کر کے اس نے بولا، میں نے کہا یار یہ دیکھو جس کے ساتھ تمہاری جوڑی سب سے زیادہ جمے گی جب اگر آپ سٹریم کرو گے تو وہ ہے ہمارے فیوریٹ بنداس بول ہمارے ایڈم سیگر صاحب. جناب میں سن رہا دیدی نے تو آج پورا مچا دیا، ایک دم 4 چاند لگا دیا آج کی سٹریم میں. یار میں کوئی 10 منٹ سے سن رہا تھا، میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. جی مجھے جب میں آپ کی سنتی ہوں نا تو ایڈم کی، تو مجھے خود بہت ہنسی آتی ہے. میں نے کہا یار یہ بندہ پھر بھی خود پہ قابو کر رہا ہے، میں ہوتی نا تو میں تو یہاں پہ ہو جاتی شروع، ماں کی بہن کی سب کی پنجابی میں فل اسپیکر لگا کے. دیکھ لو کتنا سینسر کرنا پڑتا ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں سینسر نہیں کرتا میں. پھر بھی نام خراب ہے اس کا. پھر بھی نام خراب ہے. اور پتہ ہے جو نئے نئے مسلم ہوتے ہیں نا، تو آپ لوگ ان کو بات کر رہے ہوتے ہیں نا، سم ٹائم ان کے ساتھ بہت زیادہ وہ مطلب غصے میں بات کر دیتی ہوں. یہ وہ جب میں نے اگر میں خود اپنے آپ کو اسٹیج پہ رکھ کے سوچوں نا، تو میں کہتی ہوں یار ان کو سنو ہی نا. جیسے آپ لوگ سم ٹائم فار ایگزامپل ایڈم سم ٹائم ایسے کر رہا ہوتا ہے نا، تو کچھ لوگ جو میں نے خود کافی لوگوں کو آپ کے لنکس دیے، تو وہ کہتے ہیں یار یہ لوگ تو بہت بدتمیز ہیں. تو وہ شروع میں جو آپ کی گالی یا کچھ ایسے غصے میں سن کے نا، وہ اسی ٹائم بند کر دیتے ہیں. تو یہ بھی بات ہے. اب تو میں بہت ہلکا ہو گیا ہوں یار، اتنا ہلکا ہاتھ کر لیا میں نے. میرے خیال میں پچھلے 2 مہینے سے ایک بھی گالی میرے منہ سے نہیں نکلی یار. میں تو بہت ہلکا ہاتھ کر لیا. بہت بہت ساحل کے چھتر آلموسٹ چھایا میں رہ کے ساحل کی چھتر چھایا میں رہ کے. جی میں ساحل تو کافی مطلب وہ چپ کر کے آرام سے ایسے بہت سنتا ہے. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں، میں کہتی اس بندے کی ہمت ہے ایسے کر رہا ہے. تو نہیں میں اس نے کی کہا ہمت میں تو نہیں، یہ آیا ہی مجھے بدنام کرنے کے لیے. یہ میری بدنامی کی وجہ یہ ہے. لیکن آپ دونوں کی جوڑی اچھی ہے، آپ دونوں سوٹ کرتے ہو. میں آپ کو کافی دیر سے سن رہی ہوں، 4-5 مہینے ہو گئے ہیں آئی تھنک. تو آپ کی جوڑی اچھی ہے، آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ. میں ہوں نا، تو فار ایگزامپل میں آپ اگر کو حضرت عائشہ جی آئی ایم سوری میں آپ کو کاٹ دیا تھا، آپ اس کی بات کر رہے تھے، وہ ہمار کہتے ہیں کھوتی، وہ ذرا کمپلیٹ کر لو نا بات. جی کیا بتا رہے تھے؟ ہم لوگ یا ہمار کہہ کے بلاتے ہیں وہ لوگ اس کو. تو جب ہمارے جو پاکستانی ہیں، جو انڈین جو مسلمز ہیں، وہ یہ ایسے آرٹیفیشل مسلم جو ہیں، وہ ایسی ان کی آگ لگ رہی ہوتی ان کو نیچے سے. لیکن جو باقی جو اصل جو ریئل جہاں سے اسلام سٹارٹ ہو، وہ خود لوگوں کو وہ خود ایسے بول رہے ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو فالو ہی نہیں کرتے، یار. ان کو شراب پی رہے ہوتے ہیں. انہوں نے نا عربی انہیں آتی ہے، ان کو ٹرانسلیشن کا ڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے. اب فار ایگزامپل جب میں نے مکر والی آیت لایا تھا، آیتیں ہیں بلکہ 6 آیتیں ہیں مکر والی، اللہ مکار ہے، اللہ مکر کرتا. اب ایک عربی کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو پتا ہے مکر کا مطلب کیا ہے. مکر کا مطلب پلاننگ نہیں ہوتا، مکر ہمیشہ ڈسپٹیو فارم کے اندر یوز ہوتا ہے. اٹ کین نیور بی یوزڈ ان اے پوزیٹیو مینر. اور یہ عربیوں کو تو پتا ہے. اب آپ خود دیکھو، جب آپ ایک عربی کے سامنے بیٹھ کے آپ مکر کو پلانر بنانے کی کوشش کرو گے، جی یعنی کہ اسے مخطط بنانے کی کوشش کرو گے، مجھے پتا ہے مخطط اور مکر آر 2 ڈفرنٹ ورڈز، ان کی بیسک لینگویج ہے، ٹھیک ہے. تو انہیں پتا ہے کہ یار کیا یار چولی مار رہے ہیں، کس چیز پہ لڑ رہے ہیں. ہاں اللہ اپنے آپ کو مکار کہتا ہے مکار اللہ، بلکہ سب سے اچھا مکار ہے. وہ دے نو وٹ دے آر اسپیکنگ بیکاز اٹس دیئر لینگویج. اور انہوں نے ان کو ارلی اسکالرس پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم انہیں اور تبری دکھائیں گے، یار تبری میں اللہ اپنے آپ کو مکار کہہ رہا ہے، تبری بتا رہا ہے کس طریقے سے مکار ہے، وہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے مکار ہے. یہ کہیں گے نہیں ہم تبری کو نہیں مانتے. ابے وہ بتا رہا ہے کہ جو لینگویج ہے لغت عربی کے اندر اس کا کیا سینونیم میننگ ہو سکتا ہے، وہ دکھا رہا ہے. نہیں ہم نہیں مانتے تبری کو. بھائی اٹس ناٹ. تو بیسیکلی ان لوگوں کو پتا ہے کہ اللہ مکار بھی ہے، اللہ جو ہے وہ گمراہ بھی کرتا ہے، یدلل کرتا ہے اللہ، ان کو پتا ہے. تو they don't care. جی بالکل. اور ان ان کی کو بول دو نا بیسک لینگویج ہے. انشاءاللہ، ان کو انشاءاللہ بول دو، وہ اس چیز کا یقین ہی نہیں کرتے. میں نے ایگزیکٹلی کیونکہ انہیں شرع کا بھی پتا ہے. شرع میں جی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا نا کسی کو، ٹھیک ہے، تو اب جی آپ نے یہ اللہ کے اوپر ڈال دی ہے. یہ شرع بالکل اسلامیہ کے اندر لکھا ہوا ہے. میرے پاس ایک ویڈیو ہے جو میں نے کی تھی اسلامک لائنگ اینڈ ڈسپشن کے اوپر. اسلام میں جھوٹ بولنا منع ہے،
ٹھیک ہے, وہ میرے چینل پہ پڑھیے, آپ اس کو دیکھیے, میں نے اس میں دکھایا ہے, شرح کے اندر لکھا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو کہنا نا تو انشاءاللہ کے ساتھ کہو, تاکہ اگر آپ اس دن وہ کام نہ کر سکو تو آپ کے اوپر بلیم نہیں آئے گا, کیونکہ اللہ نے جی نہیں جی چاہا تھا تو اس لیے نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل تو اگر آپ کسی عربی سے بات کرو گے, وہ سالا انشاءاللہ سنتے کہ نہیں 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 نہیں, ڈونٹ ٹیل می بالکل انشاءاللہ, بالکل ایسا تو ہی ہے. آگے میں دھوکہ دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں بالکل کہو انشاءاللہ, وہ کہے گا ہیلو مجھے کہو ہاں اماں کی قسم تو کل یہ کام کرے گا, انشاءاللہ نہیں جی کہے, جی. اللہ پہ نہیں ڈال. اور پتہ ہے جب بھی میں کوئی کانٹریکٹ وغیرہ کرنا ہوتا تھا تو میں کہتی تھی ہاں تب ہو جائے گا انشاءاللہ, تو عربی میرے اوپر چلانے لگ گیا, بولتا تم نے انشاءاللہ کیوں بولا ہے, تو میں نے تو کہا ہاں نا, تو میں نے میرے ساتھ گیم ڈالنے لگی ہے, تمہیں ساتھ بالکل. گیم ڈال رہی ہے. تو وہاں پہ جو جتنے بھی انڈینز جو ہندو اور کرسچنز کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لو جی مطلب ہے یہ کام نہیں ہوئے گا, مطلب وہ کہتے ہیں نا انشاءاللہ, وہ کہتے ہیں یہ کام نہیں ہونے والا کیونکہ اس نے انشاءاللہ بول دیا ہے. ہاں تو مطلب کہ وہ ان لوگوں کو خود پتا ہے کہ ہاں بھی اگر ہم لوگ کو انشاءاللہ وہ خود سے بول دیں گے انشاءاللہ حبیبی انشاءاللہ, لیکن اگر نہیں, وہ انشاءاللہ دوسرا حبیبی کیوں بول دیں. بول رہے ہیں, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, وہ انشاءاللہ حبیبی کیوں بول رہے ہیں, اس لیے بول رہے ہیں کہ وہ آپ کو بول رہے ہیں کہ یار اگر میں نہیں بھی کر سکا نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب آپ بولو گے تو انہیں تب چڑھے گی, کیوں, کیونکہ انہیں پتا کہ یہ اب چانس میں ہے گیم. جی اس جی نے نہیں کیا تو اس نے بعد میں کہہ دینا اللہ کی مرضی نہیں ہوئی تھی, بیکاز بالکل اللہ کا بالکل انشاء نہیں چاہا تھا, اللہ نے انشاء نہیں چاہا تھا اس لیے نہیں ہوا تھا. تو ایون میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ لوگ جب اسپیشلی جب پیسے کی ڈیلنگ کرتے ہیں نا اس میں انشاءاللہ کبھی نہیں بولیں گے. انہیں پتا ہے کہ یار اگر اس نے جی پیسہ نہیں جی دیا تو اس نے کہنا اللہ نے مجھے پیسہ نہیں دیا تھا اس لیے نہیں دے سکا, تو یہ سوری میں نے انشاءاللہ کہا تھا اللہ نے نہیں دیا, تو دے ڈونٹ ڈو دیٹ. لیکن یہ جو ہماری یہ جو انڈیا پاکستان کی پاپولیشن ہے نا, یہ اصل میں نئی نئی رن کا پتا ہوتا ہے, رن جو رن جی نوی نوی رن نوی رن یعنی نئی شادی شدہ لڑکی, تو جی یہ جی نئی شادی شدہ لڑکی ہے, یہ ہر چیز پہ چیخیں مارے گی, ایویں اس کی چیخیں ایویں نکلتی جائیں گی. وہ جو ہے نا وہ پرانی رن ہے, جی وہ جی اس کو بالکل پتا ہے کہ اندر کیا ہے کیا نہیں ہے, عربی جانتے ہیں, ان کو علم ہے, انہیں قرآن کا بھی علم ہے, شرع کا بھی علم ہے, حدیث کا بھی علم ہے, بیکاز اٹس ان عربک, اٹس دیئر لینگویج. انہیں پتا ہے کیا ہے, وہ جی کہتے ہیں اچھا بڑھ گئے پانڈے میں, یہ تو ہے ہی بکواس. باہر کی کنٹریز میں جتنا زیادہ عربی جو ہے نا وہ گندا ہے نا, کوئی اور نہیں, کوئی اور نہیں. صحیح بات ہے. اور کیا کہتے ہیں یہ لوگ اتنے ہیں نا کہ ان لوگوں نے, آپ کو پتا ہے یہ فلیپینز کا جو پرابلم ہوا تھا ہاؤس میٹ کا, کیونکہ ان لوگوں نے ان عورتوں کو بھی ویسے ہی ٹریٹ کرتے تھے جیسے محمد لونڈیوں کو ٹریٹ کرتے تھے. کیونکہ وہ لونڈی تھی نا, اصل میں بالکل لونڈی بازی سعودیہ میں ختم ہوئی ہے 90s کے اندر, بڑے پریشر ڈال کے, اور پھر جی جو ہے نا انہوں نے اس کو سلیوری ختم کر دی نام, اور انہوں نے نام اس کا دے دیا جی پیڈ سرونٹس, رائٹ. سو ون جی دا جی سیم تھنگ, دے ایون ایف دیم, کیونکہ انہیں لے کے آئے ہوئے ہیں انہیں, اور کچھ بھی کریں ایف بھی کرتے ہیں ان کو, اور ان بیکاز کو ان پتہ ہے ریئلٹی. سیکشولی بہت ہراس کیا جاتا ہے ان کے ساتھ. کیا کہتے ہیں, ایک کویت میں ایک اسپیشلی ایک ہوا تھا انسیڈنٹ ہوا تھا کہ عربی نے جو ہے نا اس کو اپنی فلیپین کی جو ہاؤس میٹ تھی اس کو اتنا مارا تھا کہ اس کو مار کے اس کو کاٹ کے, اور اس کی جو گوشت اس کی جو بوٹیاں تھیں اس کو فریزر میں اور اس میں کیا کہتے ہیں اوون میں اور مائکرو ویو میں اس نے ڈال دیا تھا. تو بعد میں جو ہے یہ تو کچھ زیادہ فلیپین کر میں دیا اس نے, یہ تو اس نے زیادہ کر دیا, لیکن بہرحال ایٹ لیسٹ اس کو پیٹنے تک الاؤ ہے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ محمد کے خلاف کچھ کہے تو اس کا قتل بھی الاؤڈ ہے. یہ جو مائکرو ویو میں ڈالا ہے اس نے ایڈیشنل کام کیا, لیکن محمد کے خلاف کوئی بولے زیادہ بولے گی تو اسے قتل کرنا بھی الاؤڈ ہے. ایفنگ تو اس کے ساتھ ویسے ہی الاؤڈ ہے, کیونکہ وہ پے کر کے لے کے آیا ہوا, خرید کے آیا ہوا, اس کی زر خرید غلام ہے. تو جی یو نو دیز پیپل نو ایگزیکٹلی the truth behind محمد and his ideology. Like literally میں نے آج تک جتنے عربیوں سے ملا ہوں ان میں سے کوئی اتنا کٹر نہیں ہے جتنا جو ہے نا یہ ہمارے انڈیا پاکستانی. پاکستان کے. اچھا آپ ویسے بھی دیکھ لو, یہ جو احمد دیدات ہے اس کی لینیج کہاں سے مل رہی ہے, ٹھیک ہے, آدھی ایشین ہے اور آدھی ادھر کی ہے اپنا افریقہ شفریقہ سائڈ کی, ٹھیک ہے, وہ بھی جی جی نوی رن ہے. اچھا جو آپ کا یہ میمی حجاب ہے یہ بھی مکس بریڈ ہے اسی علاقے سے. جو آپ کا یہ دوسرا میمی جو آپ کا بوائے فرینڈ ہے علی داوا, یہ بھی جی ادھر جی کی, یہ بھی ریسنٹ کنورٹر ہے, نوی رن ہے, ٹھیک ہے. آپ کا جو یہ ہے جو ڈاکٹر ہے ہولز ان دا نیریٹو والا, وہ بھی یہیں کی پیدائش ہے, یاسر قادی. یاسر وہ بھی یہیں کی پیدائش ہے. آپ دیکھو کہ جتنے بھی آپ کے پاس ٹاپ پہ اسلامک اپولوجیٹکس کے لوگ ہیں جو کہ سب ادھر لڑائیاں کے کرتے ہیں آگے کھڑے ہو کے, ٹھیک ہے, وہ سارے کے سارے ان کے یہاں تو وہ ادھر کی پیدائش ہیں, یا ان کی ماں یا باپ میں سے ایک آدھا افریقہ شفریقہ یہ وہ وغیرہ یا ادھر کی کنٹری سے ہے جو نئی بالکل. رن ہے. اور صرف آپ کو نئی پتا رن ہے لڑتی ہے, نئی رن انہوں نے لڑتی ہے, یو کے وہ میں بڑا پرانی گند رن نہیں ڈالا ہوا ہے. لڑتی. آپ نے دیکھی ہے وہ ویڈیو جہاں پہ جو پاکستانی جو ہیں وہ لوگ ریلی نکال رہے ہیں عاشقان رسول کی, مجھے اور ابھی اتنا میں نے غصہ ٹویٹر آیا. پہ پیچھے دنوں ایک شیئر کیا تھا, وہ کھڑا یو کے میں برٹن, دا گریٹ برٹن میں کھڑا ہو کے, ٹھیک ہے, گالیاں نکال رہا ہے ایک شیعہ کو,
ایک جلوس چل رہا ہے the Great Britain is no more Great Britain, it is now a not so very Great Britain at this moment. آپ بندے کو دیکھیں, میں اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ کھولتا ہوں, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ گریٹ برٹن میں کھڑا ہو کے گالیاں نکال رہا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ٹک ٹاک پہ ایک دیکھا تھا, ایک سب انگلش لوگ جو ہیں انہوں نے ایک اسٹریم چلائی ہوئی تھی, تو وہ لوگ اتنا اس چیز کو کرٹیسائز کر رہے تھے کہ ان لوگوں نے ہماری کنٹری میں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, بولتے ہیں ان لوگ جگہ جگہ پہ جہاں پہ یہ بستے بعد میں ہیں, ابھی مجھے گالی آنے لگی تھی پہلے یہ لوگ. اگر آپ نے اپنی ٹویٹر دیکھنی ہو تو کیسے دیکھتے ہیں یار؟ پروفائل میں جانا پڑے گا شاید تم کو, پروفائل میں جانا پڑے گا. ہاں یہ ٹویٹر میرے کو بھی زیادہ نہیں یوز کرنے آتا. مل گیا. میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں دا گریٹ برٹن میں کیا ہو رہا ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے, ساحل تو حیران و پریشان ہو جائے گا, تو کہے گا یار واقعی یہ گریٹ برٹن ہے. اور یہ کافی بڑا اس کا چینل ہے اس بندے کا, میں اس کا نام نہیں لوں گا, اس کو پروموٹ نہیں کروں گا اس کے چینل کو, لیکن اس کا کافی بڑا چینل ہے. یہ دیکھنا, یہ لائیو ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے. اس کی آواز اوپر گرا. گائز 1 سیکنڈ. یاسر الحبیث, یو جہنم کا کتا, جہنم, یو پگ آف جہنم, پگ آف جہنم. کافر. یاسر الخبیث, یو پگ آف جہنم, یو ڈگ آف جہنم, یو راو آف جہنم, یو کتا. جذبات پہ بھائی, یہ فائٹ یہاں پہ ہوتی ہے نا, یو بگر حرامی, نو یو ڈبل بگر حرامی. اور ان کی شکلیں ہیں 72 حوروں والی, دیکھو یہ 72 حوروں والی شکلیں ہیں. ابھی گالی آنے لگی تھی. ارے پھر سے چلا بھائی, لیکن بہت مزہ آیا, پھر سے چلا. اچھا میں کہتا ہوں یار یہ کہاں سے پیسفل ریلیجن ہے یار. ایک بندہ ہلکی سی بھی کوئی بات کر دینا لیفٹ رائٹ تو ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے, نیچے سے آگ لگتی ہے, منہ سے نکلتی ہے پگ آف جہنم, تو جہنم کا سور, تو کتا, تو جہنم کی آگ, تو جہنم کا یہ, یار کیا کیا کچھ نہیں کہہ رہے یار. راستے پہ آ کے, وہ بھی روڈ پہ. یہ گریٹ برٹن ہے جی. گائز 1 سیکنڈ, گائز 1 سیکنڈ. یاسر الحبیث, یو جہنم کا کتا, یو ڈگ آف جہنم, یو پگ آف جہنم, پگ آف یاسر الخبیث, یو پگ آف جہنم, یو ڈگ آف جہنم, یو راو آف جہنم, یو کتا. یو کتا, یہ کون سا انگلش بول رہا بھائی؟ یہ جو بندہ ہے نا, یہ میر پور کا ہے, یہ کشمیری ہیں یہ لوگ. ان کا جو ایکسنٹ ہے نا, یہ لوگ جو میر پوری جو ہوتے ہیں, میر پور خاص کے کشمیر سائڈ کے میر پوری بولتے ہیں, یہ اس کا وہ ایکسنٹ ہے. اور یہ لوگ جو یو کے میں جو سب سے زیادہ پاپولیشن اگر ہے نا مسلمس میں, وہ سب سے زیادہ میر پوری رہتے ہیں وہاں پہ, جو پٹھواری بولتے ہیں. اس کا ایکسنٹ وہی ہے. کمنٹ سب سے اچھا تھا, ریسٹ ان پیس انگلش. بھاری ہے یار, قسم سے جہنم کا کتا, یو پگ آف جہنم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ لوگ کتے سے اتنا وہ کیوں ہے یار, مدینے کا کتا کوئی بن جاتا ہے, رسول اللہ کا کتا بن جاتا ہے. کہتے ہیں ہم لوگ مدینے کے کتے ہیں, لیکن ان کو پتہ نہیں کیا کھجلی ہے کتوں سے. بمدر صاحب نے بھی تو کہا ہے, میں کیا کہا تھا ایڈم انہوں نے, بمدر صاحب نے, میں مدینے کا کتا. میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں بھائی, آپ حکم کریں میں آپ کو دکھاتا ہوں. مدینے کے کتے, سر مدینے جائیں گے, میں مدینے جاؤں گا, میں مدینے چلا, وہ والی نہ سناؤ نا, میں مدینے چلا, مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا. ارے ایک کوئی تو ایک ہے نا, وہ اپنا کوئی تو مولوی کا ایک ویڈیو کلپ بھی تھا جس میں وہ بھاؤ بھاؤ بھی کر رہا ہے. اور مزے کی بات بتاؤں, بھاؤ بھاؤ بھی کر رہا ہو. ایک اور بات بتاؤں تم لوگوں کو, ایک بندہ, ایک پتہ نہیں مولوی, مجھے اس کا ایک امام ہے, مفتی ہے, اس نے بولا کاش میں عورت ہوتا اور میں محمد کو خود کے لیے ان کو پیش کرتا, کر دیتا. ہاں نہیں, اور میں ان کو جنت میں ان کے ساتھ ہوتی, اور میں عورت ہوتی اور میں ان کے ساتھ جنت میں ہوتی, نہ کہ اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی. میں نے کہا لو سن لو اس کو. اتنا وہ ڈیپ جا رہا تھا عورت بننے کے لیے. میں نے کہا
محمد کے ٹھلے کی ٹھنڈک دینی تھی نا اس کو, تو کوئی بات نہیں, اب میں زیادہ نہیں کچھ کہوں گا. یہ لیجیے کتا دیکھیں, کتا دیکھیں آپ, کتا دیکھیں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں, غلام ہوں, بھکاری ہوں, کتا ہوں ان کے دربار کا, کتا ہوں ان کے دربار کا, کتا ہوں ان کے دربار کا, کتا ہوں ان کے دربار کا. اس پہ کٹا